اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا ریلیکس ڈے ہوگا کیونکہ کل ہی سیز فائر کا اناؤنس ہوا ہے، پر میں اپنے وظائف یا اپنے پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی تمام افواج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو، کہ اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے ہماری یہ فورسز جو ہمارے ملک کی حفاظت کی ضامن ہیں، اور اپنی عوام کو جنہوں نے اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیے اور بہت پرجوش انداز میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، بہادری دکھائی، جہاں ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں چھوٹے موٹے ڈرونوں سے ڈرا کے ہمارے لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں، خوف و ہراس، پینک پھیلا سکتے ہیں، وہ ہمارے لوگوں نے بالکل ہی اپوزٹ ریئیکٹ کیا۔ اگر کہیں فیز 6 پہ گرا ہے تو وہاں لوگ باہر آئس کریم کھانے نکل آئے، پان کھانے نکل آئے، کباڑیے اٹھا کے ان کے ڈرون لے کے جا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ ویسے ہماری قوم بہت ہی فنی ہے، اتنے سیریس میٹرز پہ بھی ایسی ایسی میمز بنائی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک تو جو مسلمان فورس ہے، فوج ہے، اس کی سب سے بڑا اس کا مضبوط ہتھیار جو ہے نا، اس کا ایمان ہے، جو شہادت پہ اور شہادت کے بدلے جنت کا جو یقین ہے، وہ اس کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے۔ موت تو برحق ہے، ہر انسان نے آنا، جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، لیکن ایک شاندار موت جو ایک شہادت کی صورت میں ملتی ہے، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام کی حفاظت کا بول بالا کرتے ہوئے، تو وہ اسی کیا کہتے ہیں شان سے موت کچھ خوش نصیبوں کو آتی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے سولینز نے بھی جام شہادت نوش کیا، معصوم بچوں کا جو دکھ ہے نا، جو بینگ اے مدر، میں ابھی تک ہر وقت دیکھتی ہوں غزہ کا، اور یہ جو معصوم بچے، یہ معصوم پھول جو انہوں نے اپنی ایک مودی نے اپنی کمپین کو اچھا کرنے کے لیے جو اتنی انسانوں کی جانوں کو بس ظلم کیا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں اس کے آگے بہت بری طرح اللہ کے آگے بھی اور اپنے لوگوں کے آگے بھی جواب دہ ہوگا۔ اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی لوگ جنگ نہیں چاہتے، جنگیں کبھی اچھی نہیں ہوتی، وہ قوموں کو، ملکوں کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان ادھر مرے یا ادھر مرے، دونوں ہی انسان ہیں، سویلین ہے، عوام ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے اس تمام گندی سیاست میں جو اس ٹائم مودی صاحب کر رہے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، ان کے کوئی جان سے جاتا ہے تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان اپنے آپ کو جو سپر سٹارز اور فلم سٹارز کہتے ہیں اور آ کے پاکستانی ہمارے لوگ ان کی محبتوں میں دیوانے ہوتے ہیں، اور انہوں نے معصوم بچوں کی شہادت کو لے کے خوشی منائی۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ چیزوں سے پرہیز کریں، اللہ سے ڈریں اور خوف کھائیں اس وقت سے جب کوئی ایسا حادثہ آپ کے گھر ہو جائے۔ معصوموں کو، فرشتوں کی موت سے تم لوگوں کو کیا خوشی مل سکتی ہے؟ بہرحال یہ بہت دل دہلانے والی باتیں ہیں، اور میں جتنا روئی ہوں جب سے غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے، بے بسی محسوس ہوتی ہے ان کو، جب ہمیں کچھ دنوں کی جنگ سے ہر وقت کی بے چینی، اپنے بچوں کو چھپائیں کیسے، لوگوں کو بچائیں کیسے، وہ جن کا سبھی کچھ ختم ہو گیا ہے، جن کے تو نہ گھر رہے ہیں، گھر عمارتیں برباد ہیں، معصوم اکیلا بچہ بیٹھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ماں نہ باپ، زخمی بچے۔ رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک فلسطینی بچی کی جو ہاسپٹل میں تھی، جس کو بہت سارے چیزیں لگی ہوئی تھیں، وہ اپنے باپ سے جو گفتگو کر رہی تھی کہ بابا میرے میں چلی جاؤں گی، اگر میں شہید ہو جاتی ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کہ میں تو اللہ کے پاس چلی جاؤں گی جنت میں بہترین گھر میں۔ آپ نے اس ملک کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اللہ کی اس جہاد کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا اور رونا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے بعد میں نے فجر کی اذان ہوئی، پوری نماز میں ہچکیاں لے کے روتی رہی ہوں کہ ہم اتنی سی چیزوں پہ پریشان ہو کے اپنے بچوں کے لیے سب کو، عظیم ہے وہ قوم، عظیم ہے وہ قوم جو اس استقامت سے ایمان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہرحال اس پہ تو آپ مجھے گھنٹوں بات کرا لیں، میرے دل میں اتنا غبار ہے، اتنی باتیں ہیں کہ میں کر سکتی ہوں بہت زیادہ۔
کروں گی بھی کسی دن صرف اسی موضوع پہ بات، بہت دل چاہتا ہے۔ اچھا، میں اب میرے پاس جو آج کل بہت فراوانی سے کیسز آ رہے ہیں وہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دجال کے فتنے کا دور ہے، مسائل کا دور ہے، اس میں شیطان کا سب سے بہترین اور فیورٹ کام جو ہے وہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا اور طلاق کروانا، یا اللہ نہ کرے اختلاف کو بڑھانا ہے۔ بہت لوگوں کے اس دنوں میں نے جو شادیاں جن کو ہوئے سال ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، لہنگیاں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ جی میاں بیوی میں بن نہیں رہی مسائل کا لے کے۔ تو مجھے لگا کہ ہمیں ذرا اس کی تہہ میں بھی جانا چاہیے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے گھروں کی شیپ میں بڑا فرق آ گیا ہوا ہے۔ آپ کو سب کو یاد ہے کہ آپ باتھ روم میں جانے کی ایک دعا ہے جس سے ہم باتھ روم میں موجود جو خبائث ہیں، جو چیزیں ہیں، جو نیگیٹو انرجی ہے، جو برائی ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ آج کیا ہے؟ آج ہم نے وہ خبائث اور تمام مسائل اپنے گھر کے بیڈ روم میں لے آئے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ میاں بیڈ روم وہ جگہ ہے جہاں میاں بیوی کے اکیلے تنہائی کے لمحات، سکون، دونوں دو لوگ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کے بیڈ رومز کے اندر باتھ روم ہوتے ہیں اور ہم عام طور پہ اکثر ہم وہ دعا پڑھ کے داخل ہونا یا نکلنا بھول جاتے ہیں، تو وہ خبائث جو ہیں وہ نہ صرف ہم پہ طاری ہوتے ہیں، ہمارے بیڈ رومز میں داخل ہو جاتے ہیں، باتھ روموں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دعا کر کے دروازہ بھیڑنا جو ہے، اول تو بیڈ رومز کے ساتھ باتھ روم بنانا ہی ایک غلط چیز تھی، کیونکہ یہ واضح طور پہ تھا کہ اس میں خبائث اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ایون باتھ روم میں کپڑے ٹانگنے سے بھی جو نیگیٹیوٹی آتی ہے، کپڑوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ استعمال نہ کرنے کی ہدایت ہے کہ جب تک اس کو دھو کے باہر دھوپ میں نہ سکھا لیا جائے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے، باتھ روم ہمارے گھر کے اندر آ گئے، ہمارے بیڈ روموں سے اٹیچ ہو گئے، اب پھر ہم دعائیں پڑھنا بھول گئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ دعائیں، خیر دعا لکھی بھی آ جائے گی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کا مطلب ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہمیں ان جو اس جگہ پہ موجود خبائث ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں، یا ایسی نیگیٹو انرجیز ہیں، تو وہ ان سے ہمیں محفوظ رکھ، اسے بچا۔ اچھا، اس میں میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں۔ باتھ روم جراثیم کا بھی منبع ہوتا ہے، اور جراثیم بھی ایک شکل ہے ان خبائث اور خبث کی، ان نیگیٹو انرجیز کی، ہم جنہیں ہم جنات کہتے ہیں یا بری طاقتیں کہتے ہیں، وہ جراثیم بھی انہی کا ایک پارٹ ہے۔ ہم میڈیکلی بھی یہاں سے جراثیم لے کے آتے ہیں، ہم انرجی کا علم ہو، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی، اس کے حساب سے بھی ہم نیگیٹو انرجیز اپنے بیڈ رومز میں لے آتے ہیں، اور اگر اسلامک پوائنٹ سے وہاں کی اس طرح کی مخلوق ہے جو آپ کو نقصان دیتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر ہمارا گھنٹوں موبائل کو یوز کرنا، ہمیں گفتگو کرنا، اور وہاں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، منیمم ٹائم آپ کو باتھ روم میں سپینڈ کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے کا ہمارے عمل ہے، ہم اپنے بالکل بھول چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی نہ ہو یا اس پہ بہتری آئے، تو اپنے باتھ روموں میں جاتے وقت ایک تو یہ دعا پڑھنا، باتھ روم کی دعا پڑھنا نہ بھولیے، باتھ روموں کے دروازے بند رکھیں، ان کو صاف رکھیں، کلین رکھیں، اور دیکھ رہے ہیں مجھے جو فلش ہوتا ہے اس کو کور کر کے رکھیں۔ اور تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کی لڑائیوں میں بہت افاقہ ہوگا اور مسائل میں کمی آئے گی۔ بہت شکریہ۔